آپ کو اندازہ ہے کہ اب آپ اس باطل نظام کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ریولیوشنری پروسیس کسے کہتے ہیں؟ پہلے ایک انقلابی نظریہ اس کی اشاعت ہوگی، جو لوگ اس کو قبول کریں گے انہیں آرگنائز کیا جائے گا، ایک پارٹی کی شکل دی جائے گی، پھر ان کی تربیت ہوگی، جیسا انقلاب لانا ہے ویسی تربیت کرنی ہوگی۔ اب ٹکراؤ ہوگا اس باطل نظام کے ساتھ، غلط نظام کے ساتھ۔ اس ٹکراؤ کا پہلا مرحلہ یہ ہے، جب تک اتنی تعداد آپ کے پاس نہ ہو کہ آپ فیصلہ کن اقدام کر سکیں، اس وقت تک دعوت ہی دینی ہے، لوگوں کی تعداد اپنے اندر شامل کرنی ہے، اپنی قوت بڑھانی ہے، اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے اور صبر کرنا ہے، ریٹیلیٹ نہیں کرنا، اقدام نہیں کرنا، جوابی کارروائی نہیں کرنی۔ یہ کام ہے جو 12 برس میں مکے میں مکمل ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ ایک تعداد اب ہے حضور کے جانشاروں کی۔ یہ تعداد کیسے لوگوں کی ہے؟ ڈیووٹڈ، ڈیڈیکیٹڈ، اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے لوگ، ہر طرح کے امتحان سے گزر چکے، بھٹیوں میں سے نکل چکے، تربیت ہو چکی، منظم ایسے ہیں کہ جو حضور کا حکم ہے اس پر عمل پیرا ہے۔ سموتات، سنو اور اطاعت کرو، جس کا میں عرض کر چکا ہوں، اس سے بڑا کٹھن معاملہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے، تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر بھی پورے اترے صحابہ کرام، کسی نے ریٹیلیٹ نہیں کیا۔ اب معلوم ہوا اور اللہ نے ایک جگہ عطا فرما دی، مدینہ منورہ، کہ وہاں حضور کو تمکن عطا فرما دیا، بیس مل گیا اب انقلابی عمل میں اقدام کا۔ بیس بھی ہے مدینہ، طاقت بھی ہے صحابہ کرام۔ اب اقدام ہوا۔ اقدام کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچنے کے بعد، اور یہ نوٹ کر لیجئے، سورہ حج کی ایک آیت ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ آج سے اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ابھی تک حکم تھا ہاتھ بندے رکھو، آج سے ہاتھ کھول دو۔ یو کین ریٹیلیٹ، تم بدلہ لے سکتے ہو، جوابی کارروائی کر سکتے ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ رائے ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے دوران سفر ہجرت، جب حضور مکے سے مدینے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ آیت نازل، یہ گویا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اب تک تو تمہیں حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تم کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اب وہ حکم بدل گیا، اب تم اقدام کرو، جوابی کارروائی کرو۔ حضور نے کیا کیا اس کو سمجھ لیجئے، یہ سیرت کا بہت اہم باب ہے اور نگلیکٹڈ ہے، توجہ نہیں ہوئی اس پر۔ واقعات موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں، ان واقعات کی اہمیت کیا ہے، ان سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس پر زیادہ توجہ نہیں ہوئی۔ حضور نے مدینے پہنچ کر 6 مہینے تو کوئی اقدام نہیں کیا، اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کیا۔ 3 اہم کام کیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے ایک مرکز وجود میں آ جائے، وہی اب آپ کی تربیت گاہ ہے، وہی خانقاہ ہے، وہی گورنمنٹ ہاؤس ہے، وہی درسگاہ، اصحاب صفہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز با جماعت ہے، خطبہ جمعہ ہے، تو خانقاہ بھی وہی، تربیت گاہ بھی وہی، درسگاہ بھی وہی، گورنمنٹ ہاؤس بھی وہی۔ دوسرا کام کیا کیا؟ جو یہودی قبائل تھے ان کو جکڑ لیا، معاہدوں میں معاہدے کر لیے، تاکہ مدینے کے ڈیفنس کے لیے جوائنٹ ڈیفنس، اگر مدینے پر حملہ ہوگا طے ہو گیا کہ مل جل کر ڈیفینڈ کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ یہ تو آپ جو مستشرقین ہیں ان کی اگر کتابیں پڑھیں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، بائی مرڈومری واٹ، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کیا تعریفیں لوگوں نے کی ہے، کہ کس قدر اہم اقدام تھا اور کتنی دور بینی اور پیش بندی کا معاملہ کیا تھا محمد رسول اللہ۔ تیسرا کام کیا کیا؟ مواخات مہاجرین اور انصار کو جوڑ کر ایک وحدت بنا،
آپ کو معلوم ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے. ایک انصاری ایک مہاجر بھائی ہو گئے تو لوگوں نے گھر تقسیم کر دی، دکانیں تقسیم کر دی، کاروبار بانٹ دیے. یہاں تک واقعہ ملتا ہے کہ ایک انصاری صحابی اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گئے، فرمایا یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو اشارہ کر دو، میں ابھی طلاق دے دوں گا تاکہ تم ان سے شادی کر لو. میں یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں اور میرے بھائی کا گھر جو ہے وہ آباد ہو. کوئی مغالطہ آپ کو نہ ہو جائے، کوئی غلط دلیل اس سے آپ نہ لے. اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، پردے کا حکم بعد میں آیا، وہ سن 5 میں آیا، 6 میں آیا، سورہ نور میں، سورہ احزاب میں. یہ تو 5 اور 6 کی صورتیں ہیں. یہ واقعہ ہو رہا ہے سن 1 ہجری میں، تو ابھی پردے کا حکم تھا نہیں، پردہ اس معاشرے میں تھا نہیں. گھر لے گئے سیدھے، یہ 2 بیویاں ہیں اور ان میں بھی چوائس تمہارا جو تم پسند کرو. یہ 3 کام ہے انٹرنل کنسولیڈیشن، اور اس کے بعد آپ نے اب چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر. مکے کے خلاف اقدام، وہ اقدام کیا ہے؟ جدید اصطلاح میں بات سمجھا دوں گا. 2 کام: پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اینڈ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. حضور تشریف لے گئے، ایک قبیلے سے آپ نے معاہدہ کر لیا. وہ قبیلہ یا تو پہلے حلیف تھا قریش کا، اب حلیف ہو گیا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. قریش کی آئسولیشن ہو رہی ہے اور حضور کی قوت بڑھ رہی ہے. یا یہ کہ ان کا بھی معاہدہ ہو گیا، ان کا بھی ہو گیا، تو نیوٹرل تو ہو گیا نا. یہ ہے پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. اور اکنامک بلاکیڈ کیا ہے؟ قریش کا کیا تھا ذریعہ معاش؟ تجارتی قافلے کہاں جاتے تھے؟ شام. وہ راستہ گزرتا تھا بدر کے پاس سے، اور جاتے تھے یمن، وہ راستہ گزرتا تھا طائف ہو کر. حضور نے دونوں پر دستے بھیجنے شروع کر دیے. He proved his military presence on the caravan route of Quraysh. بات سمجھ رہے؟ اور ایک جو اس میں خاص طور پہ لشکر بھیجا آپ نے، وہ نخلا بھیجا. نخلا ایک وادی ہے، آپ حضرات اگر کبھی گئے ہو تو مکے سے جب طائف کی طرف جاتے ہیں تو درمیان میں وادی آتی ہے، وادی نخلا. اب آپ اندازہ کیجئے کہاں مدینہ، وہاں سے ایک لشکر کیا چھوٹا سا دستہ، 12 افراد، ایک چھوٹا سا چھاپا مار دستے تو ایسے ہی ہوتے ہیں چھوٹے، وہ لشکر تھوڑا ہی ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن جہش اس کے کمانڈر، انہیں سیلڈ لیٹر دیتے ہوئے مہر لگا دو کہ مدینے سے 2 دن کی مسافت پر باہر نکل کر پھر کھولنا اس کو، اور جو اس میں لکھا ہوا ہے انسٹرکشنز جو ہے کیری آؤٹ کرو. اتنی سیکریٹلی. جب وہ نکلے 2 دن کے فاصلے پہ باہر چلے گئے، کھولا لکھا ہے وادی نخلا میں قیام کرو، اور وہاں جا کر قریش کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھو اور ہمیں اطلاع دیتے رہو. اب یہ 300 میل کا سفر کر کے وہاں پہنچے. وہاں اتفاق سے ایک قافلہ قریش کا گزر رہا تھا، اس سے مٹبھیڑ ہو گئی، مقابلہ ہوا. ایک آدمی قرشی جو ہے کافر مشرک، کو ان کے ہاتھوں مارا گیا. 2 کو انہوں نے گرفتار کیا، باقی بھاگ گئے. تو جو مال غنیمت تھا وہ لے کر آ گئے. حضور ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ وہاں قیام کر کے ہمیں انفارم کرو. لیکن یہ بات ریکارڈ پر آ جانی چاہیے کہ ہجرت کے بعد پہلا قتل جو ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا، یہ تھی جس نے مکے میں آگ لگا دی. اتنی جرت ہو گئی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر سے وہ ابو سفیان لے کر گئے ہوئے تھے قافلہ، تجارتی قافلہ، وہ واپس آ رہا تھا. اس کی طرف ایک پیغام پہنچ گیا کہ میرے قافلے کو خطرہ ہے محمد کے آدمیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا فوراً کوئی انتظام کرو مدد کا. یہ ہے وہ چیز جس کی آڑ لے کر ابو جہل جیسے لوگوں نے لشکر تیار کیا اور بدر کی طرف مارچ کیا. یہاں سے پہلی جنگ ہوئی ہے غزوہ بدر سن 2 ہجری میں. اگر حضور اقدام نہ کرتے، حضور نے یہ دستے بھیجے نہ ہوتے،
اگر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر کا قتل نہ ہوتا، اگر وہ راستہ جو ہے تجارتی راستہ وہ محبوس نہ ہو گیا ہوتا، بدر کی جنگ نہ ہوتی۔ یہ اقدام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے نتیجے میں فائنل فیز آف ریولوشن، آرمڈ کانفلکٹ، وہ اب شروع ہوا ہے سن 2 میں، جاری رہا سن 8 تک۔ اندرون ملک عرب یہ 6 سال ہے۔ ان 6 سالوں میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، یہ سارے غزوے ہو گئے، پھر فتح مکہ، پھر یہ کہ غزوہ حنین، طائف کا محاصرہ، سن 8 تک یہ معاملہ مکمل ہو گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب یہ فیز شروع ہوا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے سنائی تھی آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں، اہل ایمان، مدد حاصل کرو، اب جو نیا فیز شروع ہو چکا ہے تمہاری جد و جہد کا۔ یہ مدنی آیت ہے نا، مدنی صورت ہے۔ وہ جد و جہد کا دور جو تھا مکی، وہ کچھ اور تھا، یہ کچھ اور ہے۔ اس میں تو اب تمہیں آگے بڑھنا ہے، کفر پر اور شرک پر حملہ آور ہونا ہے، اقدام کرنا ہے، چیلنج کرنا ہے۔ فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور ہرگز نہ کہو اسے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، نہیں، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ اور سنیے، اب یہ آیت اہم ترین ہے صبر کے موضوع پر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت طاری کر کے، والجوع، بھوک، فقر اور فاقہ، ونقص من الاموال، مالی نقصان، والانفس، جانی نقصان، والثمرات، اور ثمرات، پھلوں اور میووں کا نقصان۔ میرے نزدیک یہاں پر ثمرات کا مفہوم ایک اور بھی ہے۔ ایک تو صاف تھا کھجور کی فصل تیار ہے اور غزوہ تبوک جانے کا حکم مل گیا، کون اتارے گا؟ اور کھجور وقت پر اتری نہیں، برباد ہو گیا۔ یہ ہو رہا ہے نا میووں کا نقصان۔ اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے، بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا کہ ضائع چلا گیا۔ میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں۔ یہ ثمرات کیا ہے؟ محنتیں، محنتوں کے ثمرات کا ضیاع۔ کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہے۔ بی پریپیئرڈ، ایک شاعر کے اشعار ہیں، وہ کمیونسٹ تھا، میں نام بھی نہیں لیتا، لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی، چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے، انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں۔ کوئی سیٹ بیک آیا، فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو دل بندھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ میرے نزدیک کے ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد کرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے۔ ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا، ایک مقصد ہے سامنے، انقلاب برپا کرنا ہے۔ ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، پھر تیار رہو ناکامی کے لیے۔ ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں، ہو فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ۔
ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں، نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے۔ دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ؟ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں ٹرک پہنچی کہ نہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے؟ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں لازم آزمائیں گے، خوف کی کیفیت سے، فقر و فاقے کی کیفیت سے، بھوک سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دی